دیکھیے جیسے کہتے ہیں کہ کریڈٹ ویئر ڈیو، وہاں پر فوری بالکل ایکنالج کرنا چاہیے جس کی بھی جو بھی اچھی بات ہو. تو اسی طرح سے یہ چیف منسٹر مریم نواز کا بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے الاؤ کیا پی ٹی آئی کا یہ جلسہ، اور بالکل صحیح بات ہے کہ ایز سچ کوئی رکاوٹیں موجود نہیں ہیں. اور یہی تمام جو جتنی بھی اسپیکٹیٹرز ہیں جن کا نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے نہ پی ایم ایل این سے تعلق ہے، وہ یہی بتاتے ہیں کہ رکاوٹیں ایز سچ کچھ بھی نہیں ہیں. اور اچھی بات ہے کہ ایون جیسے میں تو سمجھتی ہوں اسلام آباد سے بھی بہتر یہ ہوا، کیونکہ 8 ستمبر کو بھی جو جلسہ تھا ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے، تنقید کی ہے کہ انتظامیہ نے اجازت دے دی تھی، این او سی دے دی تھی، لیکن وہ ایک نام کی این او سی تھی، وہ ایک فریولس این او سی تھی، آئی واش تھا، کیونکہ دراصل تو سارے راستے بند تھے، انٹرنس ایگزٹ پوائنٹس بند تھے اسلام آباد کے، اور ایک رات پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. لوگوں کا جو آپ سمجھیں ایک پوائنٹ سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانا اجیرن ہو گیا تھا. تو یہ تمام چیزیں ہمارا آنکھوں دیکھا حال تھا. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی پیچھے چھوڑا اور ایک این او سی واقعی طور پر این او سی دی گئی. دیکھیں یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں بڑی ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو آبویسلی ایک ایسی بات ہوتی ہے یہ کرنا کہ اس سے ایک ماحول خراب ہوتا ہے، ایک فضا خراب ہوتی ہے. آپ نے این او سی نہیں دینی، آپ کو کوئی خدشہ ہے تو آپ نہ دیں ان کو این او سی، لیکن اگر آپ دے رہے ہیں تو دیٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اینڈ ونس اگین اس بات پہ قابل ستائش یہ بات ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز کی گورنمنٹ نے ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں این او سی دی. ان کو جلسے آگاہ میں پہنچنے میں اکثر و بیشتر لوگوں کو کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوا اور بآسانی لوگ جو ہیں وہ پہنچے جلسہ گاہ تک. میں نہیں سمجھتی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی خاص عمل دخل ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کا ونس اگین جہاں پر اچھی بات ہے وہ ماننی چاہیے. یہ پی ایم ایل این کا از خود فیصلہ تھا کہ اگینسٹ آل ایکسپیکٹیشنز ہم ان کو جلسے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ کوئی رکاوٹیں کریں گے نہ کچھ اور کریں گے، بلکہ جو بھی ایک انتظامیہ سے معاملات طے ہوں گے ہم ان کو خوش اسلوبی سے آگے لے کر چلیں گے. ہاں میں تو اسے ہیلدی سیاست سمجھتی ہوں کہ وہ جیسے پرانی وہ شولے فلم میں ہوتا تھا نا کہ جی کتنے آدمی تھے، تو وہ والی بات ہر دفعہ ہوتی ہے کہ جس کا بھی جلسہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں جی کتنے آدمی تھے. جو پی ٹی آئی والے ہیں جن لوگوں کا جلسہ ہوتا ہے وہ لوگ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کے حمایتی بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کے مخالفین بھی سیاسی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے. اس سلسلے میں غالباً ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ کوئی پریس ٹاک بھی ہوئی تھی پنجاب کے وزراء کی طرف سے کہ جی جلسہ فلاپ ہو گیا اور اس طرح کی باتیں. تو آئی تھنک دس از آل ہیلدی پالیٹکس کہ وہ کہہ رہے ہیں نمبر کم ہے، پی ٹی آئی کی دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ نمبرز ہیں. کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں تصاویر پرانی بھی شیئر کی. پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر جلسے میں میرا اپنا اس میں ویو یہ ہے، obviously everybody is keen to know کہ بھئی آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے. میرے حساب سے اچھی اٹینڈنس تھی جلسے میں نہیں سمجھتی کہ لوگ کم تھے. سیاسی بیانیہ بالکل حق ہے اور یہ ہیلدی پالیٹکس ہے کہ اگر آپ کسی کے لوگوں کو کم بتائیں، ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بٹ دا مین پوائنٹ از کہ جلسے میں جو این او سی ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہونی چاہیے، اور وہ واقعی اس دفعہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تھی. بہت اچھی بات ہے اور اس پہ ونس اگین اپریسیشن ٹو پنجاب گورنمنٹ کہ انہوں نے راستہ نہیں روکا، اور بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے میرا خیال ہے کچھ لیڈران جو ہیں ان کی آمد و رفت میں کچھ پرابلمز ہوئیں، اور شاید علی امین گنڈا پور صاحب بھی ان کو بھی لگا کہ شاید وہ وہاں پر جائیں گے تو کوئی ایسی پرابلمز ہوں گی اور کچھ ان کے لیے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. ایک روز پہلے سے بھی جو ہے یہ خبریں بڑی مصدقہ طور پر یہ گردش کر رہی تھیں. تو یہ تمام پی ٹی آئی کی طرف سے اپریہینشنز تھیں. ٹھیک ہے، ہو بھی سکتی ہیں کیونکہ اوبویسلی وہ ایک ایسے صوبے میں جا رہے ہیں جہاں پہ ان کے مخالفین ہیں اور خاصی ہاسٹیلٹی ہے دونوں کے درمیان. تو اہم بات ہے. بہرحال میں نے وہ میرا خیال ہے معافی تو نہیں دیکھی جو علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کہا تھا مریم صاحبہ نے کہ یا پنجاب کی حکومت نے کہ معافی مانگی جائے اپنے ریمارکس کے لیے اور پھر جلسے کی اجازت دیں گے. ایک کافی طویل جو ہے کنڈیشنل جلسے کی این او سی دی گئی تھی، اس میں کافی ساری شرائط عائد کی گئی تھی. میرا خیال ہے معافی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ آئی تھنک اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور اگر آپ اپنے اپوننٹس کو سپیس دیں گے، جب آپ اقتدار میں ہیں تبھی آپ اچھی مثالیں قائم کر پائیں گے اس وقت کے لیے جب آپ کو ضرورت ہوگی اقتدار میں رہنے والے لوگوں کی، اور اس وقت آپ اچھی مثالیں قائم کر پائیں گے. کم سے کم اپنی مثال دینے کی آپ کا جو ہے وہ منہ متھا رہے گا کہ چلیں ہم نے اپنے ٹائم میں کسی کو نہیں روکا تھا. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو کہ پوری پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. اور بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سافٹ کارنر ہے اور اس وجہ سے شاید یہ کوئی چینج آف ہارٹ ہوا ہے، میں بالکل ایسا نہیں سمجھتی. جی اس حوالے سے تو جو خبر ہے وہ بہت اہم ہے اور کئی جگہوں پہ پہلے بھی گردش کر رہی تھی. میرے اپنے جو گورنمنٹ کے حوالے سے جو سورسز ہیں اور حکومت کے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے،
جس میں اتحادی بھی خاص طور پر شامل ہیں اور بالخصوص پیپلز پارٹی، ان کی طرف سے یہی رد عمل سامنے آیا ہے اور یہی بات سامنے آئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کان کو اس طرح سے نہیں پکڑے گی بلکہ ایسے گھما کے ہاتھ جو ہے وہ کان پکڑا جائے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ جو جوڈیشل طور پر جو چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھیں، جوڈیشری کی طرف سے جو پرابلمز آئی ہیں اور آئینی ترامیم نہیں ہو پائیں، اب ریزروڈ سیٹس کی طرف جو ہیں وہ تمام تر توجہ مرکوز کر لی گئی ہے. اور اسپیکر صاحب نے اس کا پورا تانا بانا بنتا ہے اسپیکر صاحب کے، ایاز صادق صاحب کے اس خط سے جو کہ انہوں نے لکھا ہے اور معزز عدالت کو کہا ہے کہ جی ہم نے جو آئین جو یہ قانون سازی کی ہے پارلیمنٹ نے ریزرو سیٹ ورڈکٹ کے بعد، اس کی مخالفت میں اوبویسلی اس کی جو روشنی میں جو ہے وہ ریزرو سیٹس انہی جماعتوں کے پاس رہنی چاہیے جن کو دے دی گئی ہیں، یعنی کہ جتنی یہ اتحادی جماعتیں ہیں، جس میں JUI بھی بائی دا وے شامل ہے، گویا یہ کہ وہ اتحادی نہیں ہے، ان کی بھی کچھ سیٹس ہیں. ان کا غالباً ایک ان کی ریزرو سیٹ ہے جو کہ گئی تھی سپریم کورٹ کے اس نتیجے میں، فیصلے کے نتیجے میں. تو بہرحال وہ تمام تر جو سیٹس ہیں وہ انہی لوگوں کو واپس دے دی جائیں گی. اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے. اب ایکچولی کوشش یہی ہو رہی ہے اور جو پریزیڈینشیل آرڈیننس بھی آیا ہے جس میں پرانا جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز جو پورا بل تھا یا جو پورا قانون تھا جو کہ پچھلی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا یہ PDM کی حکومت میں ہوتے ہوئے، وہ اس کے مخالفت میں جو ایک نیا آرڈیننس آیا ہے اس کا بھی پوائنٹ یہی ہے کہ وہ جو 3 ججز پر مرکوز جو ججز تھے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ بینچ کون بنائے گا، بینچ کی تشکیل جو ہے بینچ کی تشکیل کس کا پریروگیٹو ہے، تو اس میں 3 ججز تھے پہلے اور چیف جسٹس کے علاوہ 2 جو سینئر موسٹ تھے وہ تھے. تو پرابلم یہی ہوئی کہ پہلے تو اس چیز کی وجہ سے حکومت کو خاصے فائدے ملتے تھے کیونکہ جو گروپنگ کا سلسلہ ہے جو سپریم کورٹ میں موجود ہے، سب کو پتہ ہے، وہ گروپنگ کا سلسلہ فیور کر جاتا تھا PDM کو، کیونکہ اس میں ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے تھے، پرانے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ اکیلے پڑ جاتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ ہوتے تھے. اس وقت یہ دونوں جو ہیں ان کے فیصلے ایسا لگتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ یہ ایک طرف ہوتے تھے اور بندیال صاحب دوسری طرف ہوتے تھے، تو ہمیشہ 2:1 سے برتری ان کو مل جاتی تھی اور جو بینچ کی تشکیل ہوتی تھی گویا وہ ان 2 کی مرضی سے ہوتی تھی کیونکہ ان کو فوقیت حاصل تھی اس پوری چیز میں. اب جسٹ فار این ایکسپلینیشن اب ہوا یہ ہے کہ اب چونکہ منصور علی شاہ صاحب کی اب بالکل الگ سوچ ہو گئی ہے اور ان کی جو سوچ ہے وہ اب میل نہیں کھا رہی ہے چیف جسٹس کی سوچ سے، تو اس وجہ سے بیسکلی گورنمنٹ نے اپنے ہی لائے ہوئے قانون کے خلاف کیونکہ یہی لوگ تھے نا، بے شک وہ پچھلی حکومت تھی لیکن یہی تمام لوگ تھے اس وقت کی بھی کابینہ میں اور یہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے پچھلی حکومت میں، تو یہ لوگ اپنی ہی جو لائی ہوئی ایک پوری چیز تھی، قانون سازی تھی، اس کے خلاف ابھی آرڈیننس لائے ہیں جس کا پرپز یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی جگہ جو ہے جو یہ پریروگیٹو ہے کہ ان 3 ججز کی میں کون لوگ ہوں شامل، تو وہ چیف جسٹس کو چلا گیا ہے. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے غالباً جسٹس امین الدین کا اس میں انتخاب کیا ہے اور پھر اس کے بعد اب پروبیبلٹی یہی ہے اور حکومت کو یا طاقتور جتنا بھی جو اتحاد ہے ان کو اب یہی امید ہے کہ جو بینچ کی تشکیل ہوگی جو کہ ان تمام ریویو پیٹیشنز کو سنے گی، جو کہ سپریم کورٹ کے ریزرو سیٹ ورڈکٹس کے خلاف جتنے لوگوں نے ریویو پیٹیشن دائر کی ہے، پھر سے بتاتی چلوں اس میں PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے اور الیکشن کمیشن بھی ہے جنہوں نے اس ورڈکٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو یہ جو ریویو پیٹیشنز ہوں گی وہ جو بینچ سنے گا وہ بینچ پروبیبلی یہ کہ اب جو دوسری طرف ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کی طرف کے جو لوگ ہیں یا جو ان کے ساتھ لائک مائنڈڈ ہیں وہ اس بینچ کی تشکیل میں فوقیت رکھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ بینچ کی تشکیل کیا ہونی چاہیے، اس کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے. تو بہرحال آبویسلی اس پہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں کیونکہ اپنی آپ نے قانون سیٹ کیا کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس جو ہیں وہ پریزنٹ حکومت کو، اس وقت کی حکومت کو پسند نہیں تھے، وہ اس وقت کی حکومت اور پریزنٹ حکومت سیم ہے اور اب کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی بات حکومت کو زیادہ بھاتی ہے، ان کو اچھے لگتے ہیں. تو گویا یہ کہ حکومت چاہتی ہے اب کہ ہاں اب ان کی مرضی جو ہے وہ چیف جسٹس کی مرضی پریویل کرے اور ان کی ہی بات جو ہے وہ حتمی بات ہو. تو اب انہوں نے الٹی قانون سازی کر لی، مطلب اپنی قانون سازی کے خلاف کچھ اور لے آئے. تو ایک اپنے آپ کو ڈیفائی کرنے کا سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے اور آئی تھنک دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن اب جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، یہ سب ایکسرسائز کیوں کی جا رہی ہے، اس کا یہی پرپس ہے کہ جو آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکی اس ہفتے میں یا گزشتہ ہفتے سنڈے کے روز، جب ریزرو سیٹ مل جائیں گی تو پھر حکومتی اتحاد کو برتری مل جائے گی اور پھر مولانا صاحب جو ہیں ان کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا جائے گا کیونکہ وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، ان کی ضرورت نہیں ہوگی پھر اتحاد کو. تو بیسکلی یہ پرپس ہے اس پوری
چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہی آئینی ترامیم ہم اب دوبارہ کر پائیں اور پھر ہم وایا بھٹنڈا ہو کے آئیں، تاکہ یہی آئینی ترامیم جو ہم پچھلے ہفتے پاس نہیں کرا پائے تھے اب کرا لیں، تو اس لیے یہ پوری چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ مولانا کی تو جہاں تک بات ہے، میں بڑی گریٹفل ہوں اپنے ان تمام تر سورسز کی جنہوں نے مجھے اس وقت یہ بات بتا دی تھی جب کسی کو اس کا علم نہیں تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومت کے اتحاد کا کبھی حصہ نہیں بنیں گے، اور ان کو جو مرضی عہدے آپ وزارتیں آفر کر دیں وہ نہیں مانیں گے، اور واقعی پھر یہی ہوا کہ مولانا صاحب نہیں مانے۔ آئندہ گوئنگ فارورڈ ان کی پالیٹکس کیا ہے؟ دیکھیں، حکومتی اتحاد جو ہے، اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مولانا صاحب کو ارریلیونٹ کر دیا جائے اس پوری چیز میں، اور ان کی ریلیونس ختم ہو جائے۔ جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ وہ پوری جو مولانا صاحب کے ووٹس کے اوپر انحصار ہے یا جو ڈپینڈنسی ہے وہ ختم کرنے کی دراصل اب ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب کی ریلیونس ختم ہو جائے، وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں کہ ہاں مطلب مولانا صاحب کا ووٹ ہے نہیں ہے، اٹ شوڈ ناٹ میٹر ٹو دا گورنمنٹ، اور حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرح کی قانون سازی کرنے میں۔ تو اس چیز کے لیے گویا یہ کہ مولانا صاحب کو ارریلیونٹ کرنے کی ایک کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن ونس اگین آئی ول سے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ پہلے بھی کیا تھا کہ ہم حکومتی اتحاد کا ہرگز حصہ نہیں بنیں گے، وہ ان کو پتا تھا کہ ایونچولی کچھ نہ کچھ پھر کیا جائے گا، جس کے بعد ان سے حکومتی اتحاد اپسیٹ بھی ہوگا، اور ان کے ساتھ ان کے جسے کہتے ہیں نا پر کاٹنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ مولانا صاحب کے علم میں تھا یہ سارا کچھ کہ یہ سب ہوگا، پھر بھی انہوں نے یہ انتخاب کیا، اور انہوں نے یہ انتخاب کیا تھا دراصل اپنی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سیاسی ساکھ جو ہے اس کے اوپر کوئی آ جائے۔ تو مولانا صاحب کے پاس پہلے بھی دو چوائسز تھیں کہ یا تو آپ طاقتوروں کو سپورٹ لے لیں یا پھر آپ اپنی سیاسی ساکھ بچا لیں۔ تو آئی تھنک مولانا صاحب نے بڑا اس وقت کلیئر ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ اپنی سیاسی ساکھ بچائیں گے، اور طاقتوروں کا سپورٹ جو ہے وہ اس کو اہمیت نہیں دیں گے۔ تو وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا یہ جانتے بوجھتے۔ آگے گوئنگ فارورڈ اوبویسلی جو ان کی الیکٹورل پالیٹکس ہے وہ تو اس سے مستحکم ہوگی، کیونکہ ان کے جو لوگ ہیں، کئی سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں پی ٹی آئی کے، بلکہ مجھے تو پی ٹی آئی پہ تھوڑا سا اس بارے میں بہت مجھے ان پہ افسوس ہوتا ہے، ان کی حکمت عملی پہ، کہ بڑے ہنس کے نا فخریہ انداز میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی انہیں پہلے ڈیزل کہتے تھے اور اب تو مولانا کے چہرے پہ بڑا نور آ گیا ہے، وہ جو ٹپکل سوشل میڈیا کی میمز والی باتیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں وہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں۔ اور آئی تھنک دس از ویری بیڈ کہ پہلے آپ نے ایک بندے کو، آپ نے اس کے خلاف اتنی منفی ترین مہم چلائی، کسی پارٹی نے اس طرح کی مہم نہیں چلائی کبھی بھی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، آئی مسٹ سے دس، ایون پیپلز پارٹی نے نہیں چلائی جو کہ ایک لبرل جماعت ہے، مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک مذہبی جماعت ہے، پھر بھی کبھی بھی پیپلز پارٹی نے اس طرح کی مہم نہیں چلائی ان کے حوالے سے جتنی منفی پی ٹی آئی نے مہم چلائی ہے۔ اور ابھی بھی پی ٹی آئی کے لوگ اچھی مطلب ایک اچھی کیا میں کہوں گی کہ ایک مضحکہ خیز بات یہ ہے، اور آئی ول سے کہ یہ بڑی غلط بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ایک اچھے شخص کو ہم نے کرٹیسائز کیا، کیونکہ اب تو پی ٹی آئی جو ہے تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتے ہیں مولانا صاحب کے، ابھی بھی وہ یہ بات نہیں مان رہے ہیں، وہ ابھی بھی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہر شخص کے نا کہ نہیں اب تو وہ ڈیزل نہیں ہے، تو ان کے چہرے پہ نور بھی آ گیا ہے، اور پہلے خان صاحب کہتے تھے ان کو تو مولانا کہنا گناہ ہے، تو اب بڑے ہنس کے نا بالکل ایک اس میں اسٹرائڈ میں پی ٹی آئی کے لوگ اور بڑے ذمہ دار لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے، تو میں سمجھتی ہوں غلط بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اب تو کم سے کم انہیں ماننا چاہیے کہ ہم ایک شخص کے اوپر جس کے بارے میں اگر واقعی ان کا امپریشن چینج ہوا ہے تو یہ مانے نا کہ ہاں بھئی ہم پہلے جو ان پہ تنقید کرتے تھے تو غلط کرتے تھے، تو اتنا ظرف افسوس کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں دکھا رہے، اور بڑے ہنسی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر ویسے حکومت کے ساتھ چلے گئے تو پھر ہم دوبارہ ان کو ڈیزل کہنا شروع ہو گئے۔ کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پوری ایکسرسائز کیوں ہو رہی ہے اور کیا پرابلم کیا ہے، مطلب اگر آ جاتے ہیں چیف جسٹس نئے تو آنے دیں، کیا پرابلم ہے؟ بیسکلی یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو طاقتور حلقے یا ایون گورنمنٹ، یہ تمام تر لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا سروائیول کرنا ہے ان کو اور ان کو کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا، تو اس وقت جو بھی پریزنٹ سیٹ اپ ہے نا، پریزنٹ سیٹ اپ میں جتنے لوگ ہیں اور جہاں جہاں پر وہ فائز ہیں انکلوڈنگ قاضی فائز عیسیٰ، وہ سارے اپنی جگہوں پر رہیں گے تو پھر ایک پریزنٹ سسٹم کی جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے، ورنہ اگر اس پریزنٹ سیٹ اپ میں ایک بھی طاقتور شخص اگر ادھر سے ادھر ہو جائے یا وہ اتنا پاورفل نہ رہے جتنا وہ آج ہے، تو حکومت یا پورا یہ جو سیٹ اپ ہے ان کا سروائیول بیسکلی اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے بیسکلی یہ چاہ رہے ہیں، کوشش یہ ہے کہ ناٹ جسٹ دا چیف جسٹس، آئی سے دس اگین، ناٹ جسٹ دا چیف جسٹس، لیکن جتنا جو پریزنٹ سسٹم ہے وہی سوچ بیسکلی چلنی چاہیے اور اس کی کنٹینیوٹی چاہیے، اس کا تسلسل چاہیے۔ اگر اگلا بندہ اس تسلسل کے ساتھ ہے اور اس تسلسل کی حمایت کرتا ہے، اس پالیسی کی، پریزنٹ ڈے پالیسی کی حمایت کرتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، تسلسل مل جائے گا،
لیکن اگر اس بندے کی سوچ جو اگلا جو بھی ان لائن ہے اس کی سوچ اگر مختلف ہے تو پھر تسلسل دینے کا قطن بھی موڈ جو ہے وہ نظر نہیں آتا حکومت کا، حکومتی اتحاد کا. تو یہ بیسکلی پوری بات ہے، پوری بات کا لب لباب یہ ہے. بہرحال اس میں اگر میرا ٹیک ہے تو میرا ٹیک یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے ایکسٹینشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو ایک پورا سسٹم ہوتا ہے اس کو آپ نے ایک اوور ہال کر کے اس سسٹم کے اوپر آپ نے اسٹیپ اپ کر کے اوور اسٹیپ کر کے آپ نے دراصل ایک چیز آپ نے لینی ہوتی ہے کہ جی ایکسٹینشن ایک شخص ہے، وہ اس شخص کو ہم نے پرائیورٹائز کیا ہے اینڈ ناٹ دا انسٹیٹیوشن اٹ سیلف. تو بیسک تو جو تھیوری ہے بیہائنڈ ایکسٹینشن وہ اچھی نہیں ہے. یہ بات تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. صرف یہ نہیں کہ بھائی آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ آپ آ جاتے ہیں تنقید کرنے، باقی اداروں کی ایکسٹینشن سے آپ کو پرابلم نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ادارے کی ایکسٹینشن سے یہی والا مسئلہ ہے، یہی پرابلم آتی ہے کسی بھی ادارے کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو ایک بیسک اس کی جو کانسیپٹ ہے وہی فلاڈ ہے. تو آئی تھنک ٹینیور اچھا ہونا برا ہونا یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اب اس بحث سے باہر چلی گئی یہ بات، کیونکہ ٹینیور اچھا ہو یا برا ہو یہ کم ویلیو کی اہمیت رکھتی ہے یہ پوری بات. واٹ میٹرز از کہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ پریویل کرنا چاہیے اوور اینی پرسنالٹی. تو اگر اس بات کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے، اگر اس کی تردید کی جا رہی ہے تو میرے حساب سے یہ ایک غلط رجحان ہے، غلط پریکٹس ہے.